بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور امید یہی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں علم تجوید اور اب ہم پہنچ چکے ہیں سبق نمبر 14 پہ، جو کہ ہے تفخیم و ترقیق۔ اچھا، لیسن شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ ڈیلی کی ڈیلی آپ کو ملتی رہیں۔ تفخیم و ترقیق یعنی حروف کو پر اور باریک پڑھنے کے طریقے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں اس میں، اور الف لام اور را، جو کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کو پڑھنے کے کچھ قواعد ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں الف اور لام کے بارے میں پڑھا ہے، اب ہم پڑھیں گے را کو پر پڑھنے کی صورتیں، یعنی را کو ہم کن کن صورتوں میں موٹا پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو، را پر دو زبر یا پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہے را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، تو بھی ہم کیا پڑھیں گے پر۔ زیر عارضی جو ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یہ بھی جب ہم پریکٹس کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، یہ بھی جب پریکٹس کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فی الحال آپ اس کو ذہن نشین رکھیں اور گھبرانا بالکل نہیں ہے آپ نے، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، بس ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ اس سے پہلے کون سا حرف آ رہا ہے، وہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، تو وہ جب پریکٹس کریں گے آپ کی تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب را کو باریک پڑھنے کی صورتیں جو ہیں، را سے پہلے را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں تو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ ٹھیک، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو پھر بھی کیا پڑھنا ہے ہم نے باریک۔ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اب عارضی حرکت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی، جیسے ارجعی، ارجعی۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ اب ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن۔ اب ہم نے کیا قانون پڑھا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو ہم نے باریک پڑھنا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو اگر اسی کلمے میں اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے کہ صاد آیا، تو پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے موٹا، پھر یہاں باریک نہیں پڑھیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کے قوانین کے بارے میں بتاتی ہوں۔ را پر زبر ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، رجولن، رجولن۔ اب یہ یوں نہیں پڑھنا، رجولن نہیں، موٹا کرنا ہے، رجولن۔ الم ترى، را پہ زبر ہے موٹا کیا، رزقو، اب یہ دیکھیں را پر پیشہ موٹا کیا، اکثرو، اب یہ اس چیز کی آواز آنی چاہیے، اکثرو، اجرن، جیم پر کلکلا ہوگا، را پر تنوین ہے زبر والی تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، اجرن۔ ابراہیم، اب یہ دیکھیں را پر کھڑا زبر ہے موٹا کرنا ہے، عرشن۔ اب یہ آ گیا ساکنہ سے پہلے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ام صبرنا، با پر زبر ہے، یعنی را ساکن سے پہلے با ہے تو اس پر زبر ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے اس کو موٹا۔ ترجعون، اس کو بھی ہم کیا کریں گے موٹا کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش ہے۔ یرزقون، یہ بھی ارجعی، ارجع، یہ دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر، یہ عارضی حرکت ہے اس لیے اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، ارجعو، ارجعی، یہ بھی سیم وہی ہے، ارقعو، اس میں بھی زیر عارضی ہے، رب ارحمہما۔ اب را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ را ساکن سے پہلے یہ دوسرے کلمے میں زیر آئی ہے، یہاں ہم نے پڑھا تھا نا را ساکن سے پہلے دوسرے کلمے میں زیر ہو، یہ دیکھیں یہ قانون لگا ہے اس میں، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو کیا پڑھنا ہے ہم نے موٹا۔ اب یہ دیکھیں یہ دو کلمے ہیں، ربی ایک علیحدہ کلمہ ہے، کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمہ ہوتا ہے وہ جو دو یا تین حرف سے مل کے بنتا ہے، یہ ایک حرف ہو تو اس کو حرف بولتے ہیں، دو ہوں تو اس کو مرکب، یہ ربی رب ہے، رب یہ کلمہ ہے، رب ارحمہما، یہ ارحم یہ علیحدہ ہے اور با ربی علیحدہ ہے، رب ارحمہما، رب ارجعونی، یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے ربی، اس کی با کے نیچے زیر ہے، یہ علیحدہ کلمہ میں ہے را ساکن سے پہلے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، ان ارتبتم، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی وہی ہے، ام ارتابو،
अमिर्ताबू, ये भी वही है। कुल्लु फ़िरक़िन, अब ये देखें ये वो वाला कायदा लगा है, यहाँ में जो बताया गया है रॉ साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए। ये देखें ये है रॉ साकिन, ठीक हो गया। उसके पहले तो फ़ा है, बारीक है, नीचे ज़ेर है। कानून तो ये होना चाहिए रॉ साकिन से पहले ज़ेर है तो इसको बारीक पढ़ना है हमने, यही कानून है। लेकिन हमने इसको पूर क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद हरूफ मुस्तालिया में से क़ाफ आ गया है। फ़िरक़िन, कुल्लु फ़िरक़िन, फ़िरक़तिन, मिरसादिन, सेम ये तीनों में यही है। फ़ी क़िरतासिन, ये भी यही है। वन्नहारी, रॉ के नीचे ज़ेर है बारीक। रिजालुन, रॉ के नीचे ज़ेर है तो बारीक पढ़ेंगे। अमरिन, तनवीन वाली ज़ेर है फिर भी हम बारीक पढ़ेंगे। फस्बिर, साकिन से पहले ज़ेर है बारीक पढ़ेंगे। कुम फ़अंज़िर, रॉ साकिन से पहले ज़ेर है बारीक पढ़ेंगे। खैरुन, खैरुन या खैर तो बारीक, अगर हमने इस पे सुकून करना है तो भी खैर साकिन, ठीक हो गया। खैरुन, फिर भी हमने बारीक, दोनों सूरतों में हमने क्या पढ़ना है इसको बारीक। और यहाँ कौन सा कायदा लग रहा है, ये रॉ साकिन से पहले या साकिना हो तो ठीक हो गया। हालांकि या साकिन से पहले ज़बर है, कायदा तो ये होना चाहिए, या इसके ऊपर तनवीन है, रॉ के ऊपर तनवीन है दो पेश वाली, तो क्या कायदा होना चाहिए, इसको मोटा पढ़ना चाहिए। लेकिन क्यों हमने इसको बारीक पढ़ना है, क्योंकि रॉ से पहले जो है या साकिन जो है आ गया है, इसलिए हमने इसको बारीक पढ़ना है। रॉ साकिन से पहले या साकिन। नज़ीर, ठीक हो गया। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहुल खैर।